Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our chapter number 16, Israf, Extravagant. In previous lectures, I have been explained what is Israf and what are the demonstration of Israf. Today, I will explain the harm caused by Israf. यानी इसराफ के क्या नुकसानात होते हैं हमारी जिंदगी में, उस पे मैं आपको बताऊंगा और हमारे लिए जिंदगी में कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है, किस तरीके पे हमें जिंदगी जीनी चाहिए, उस पे मैं डिटेल्स में रोशनी डालूंगा. फर्स्ट, I will explain the harm caused by Israf. Israf results in the loss of both wealth and energy. A time comes when Musrif has nothing left with him except regret and frustration. People start rebuking and reproaching him. आदमी जब इसराफ करता है, फजूल खर्ची करता है अपनी जिंदगी में, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसका अंजाम ये होता है कि उसकी दौलत भी खत्म हो जाती है और फिर उम्र के घटने के साथ साथ उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाता है, उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता और सिवाय पछतावे और टेंशन के, फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी उसको हाथ नहीं आता. और लोग जो कभी दौलत की वजह से उसके आगे पीछे फिरा करते थे, अब उस पे ताने कसने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं. कुरान पाक ने इस सिचुएशन को बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया है. एक तो वो जो फजूल खर्ची करने वाला शख्स है और एक वो जो इंतहाई कंजूसी से खर्च करता है. दोनों के हालात बयान करते हुए कुरान पाक ने फरमाया, एंड लेट नॉट योर हैंड बी ओपन विथ अ कंप्लीट ओपनिंग लेस्ट यू सिट डाउन रिबक्ड हेल्पलेस. और तुम अपने हाथों को इतना ना ओपन कर दो, इतना ना खोल दो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि तुम बिल्कुल हेल्पलेस बन के, मजबूर बन के बैठ जाओ. यानी जब आदमी फजूल खर्ची करता है तो धीरे धीरे उसकी दौलत जाया होती रहती है और वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाता है और इस वक्त ऐसा आता है कि खुद दूसरों के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ता है. तो इससे हमें बचना चाहिए. इसी तरह कुरान पाक में ऐसे फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा गया, क्योंकि जिस तरह से शैतान अपने रब का नाशुक्रा होता है और फजूल खर्ची करता है, उसी तरह से इंसान भी शैतानों की तरह से फजूल खर्च हो जाता है और इसीलिए कुरान पाक में उसे शैतान का भाई कहा गया. फरमाया अल्लाह ने, स्क्वेंडर नॉट योर वेल्थ इन द मैनर ऑफ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, वेरीली स्पेंडथ्रिफ्ट आर ब्रदर ऑफ शैतान एंड शैतान इज एवर अनग्रेटफुल टू हिज सस्टेनर. इसी तरह एक दूसरे मौके से अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, ओ चिल्ड्रेन ऑफ आदम,
dress well every time when you go to mosque, and eat and drink, and do not waste by being extravagant. Allah does not like musrifin. Hell will be the abode of musrifin, and the transgressor will be the people of the fire. اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تم ہر نماز کے وقت اچھا ڈریس پہن کر جاؤ، اچھے لباس میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی کر کے اپنی دولت کو برباد مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جہنم جو ہے یہ مسرفین کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ کہا اللہ نے کہ جو لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، آگ کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم کو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو ہم اس میں حد سے آگے نہ بڑھیں، فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ فضول خرچی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم کو اگر اللہ نے دولت دی تو ہم اچھا پہنیں، اچھا کھائیں اور اچھا پئیں، لیکن اس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے اس کو کراس نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور اس کے لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک مومن کے لیے صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیں بتا دیا گیا۔ خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها، best behavior is that of moderation۔ یعنی بہترین راستہ جو ہے وہ بیچ کا راستہ ہے، درمیان کا راستہ ہے، نہ بہت ہی کنجوسی ہو اور نہ بہت زیادہ فضول خرچی ہو، بلکہ ایک بیچ کا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے اور اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، تو ہی ہم صحیح طریقے سے اللہ کی دی ہوئی دولت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا گیا a person should be neither niggardly nor extravagant, crossing the limits while describing the traits of his virtuous servant. Allah says, and those who when they spend are neither prodigal nor niggardly, but they keep a balance between the two. کہا گیا ایک آدمی کو چاہیے کہ نہ تو وہ بالکل کنجوس بن جائے، بخیل ہو جائے کہ خرچ ہی نہ کرے اگر اللہ نے اس کو دے رکھا، اور نہ ہی بالکل فضول خرچ ہو جائے کہ ساری لمٹ کو پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جہاں ذکر فرمایا قرآن پاک میں، وہاں فرمایا کہ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس لے کر چلنا چاہیے، نہ تو ہم بہت کنجوس بن جائیں اور نہ ہی بہت فضول خرچ بن جائیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، one who will adopt the path of moderation will not be depending upon others۔ کہ جو کوئی درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ سب سے اچھا راستہ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جو ماڈریٹ وے میں چلے گا تو اس کی لائف بہت ہی اسموتھلی چلے گی اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ہمیں دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam has also pointed out things that are necessary for a human being
O son of Adam has no right to have other than these things: a house to live in, a dress to cover his body and private parts, and a piece of bread and water to quench his hunger and thirst. یعنی ایک انسان کے لیے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک گھر رہنے کے لیے، ایک کپڑا اپنا تن ڈھکنے کے لیے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا، اور پانی اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے۔ انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور جو درمیان کا راستہ ہو اسے فالو کرنا چاہیے، اور کبھی زندگی میں اگر جانے انجانے میں ہم سے بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. O our sustainer, forgive us our sins and excess we have committed in our duty. Establish our feet firmly and give us victory over the disbelievers. کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں اسراف سے بچا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافروں پر ہمیں اپنی مدد فرما. تو یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے بھی بچیں اور اسراف سے بھی بچ سکیں. اللہ ہمیں فضول خرچی سے اور اسراف سے بچائے. آمین. Thank you very much.